اگر مجھے اجازت دیں باقی مہمان تو شاہ خاور صاحب میں آپ سے شروع کروں. پہلے ذرا یہ بالکل آسان الفاظ میں بتا دیں کہ یہ بہت چرچا ہے اس بات کا, پہلے اس کا اندیا آتا رہا, پھر کر کور کمانڈر کانفرنس میں ذرا بات آفیشیل ہو گئی, آج قومی سلامتی کمیٹی میں اس پہ مہر تصدیق ثبت ہو گئی کہ بھائی آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی اور آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت. ایک ایک کر کے چلتے ہیں. آرمی ایکٹ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کیا راہ چلتا کوئی بھی بندہ ہے, کیا اس کے اوپر یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں بھائی آپ پہ کسی کوئی اور مقدمہ نہیں لگے, آپ پہ 144 نہیں لگے گی, آپ پہ آرمی ایکٹ لگے گا, یہ اس طرح ہو سکتا ہے یا کیا ہے؟ یہ ذرا بتائیں, سمجھائیں آسان الفاظ میں. دیکھیے وسیم بادامی صاحب, یہ جو بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھنا کہ آرمی ایکٹ کے تحت کیسے پروسیڈ کیا جا سکتا ہے, اس کو ہم اکیڈیمکلی آپ کو اس کو ڈسکس کروں گا. ویسے جو سویلینز ہیں جو کہ آرمڈ فورسز کے ممبرز نہیں ہیں, ان کو تو جو بھی جرائم ہو وہ تعزیرات پاکستان کے تحت ٹرائل ہوتا ہے ان کا اور ان کو سزائیں دی جاتی ہیں, جس کا پروسیجر جو ہے وہ ضابطۂ فوجداری میں ہے. اور اسی طرح ہمارے لاز میں یہ بھی ہے کہ اسپیشل لاز بنائے جا سکتے ہیں مختلف چیزوں کے متعلق, جیسے اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے, اینٹی نارکوٹکس فورس ایکٹ ہے, اینٹی نارکوٹکس کا جو ایکٹ ہے, اسی طرح اور بہت سارے اسپیشل لاز ہیں. لیکن جو ہمارے آرمڈ فورسز ہیں جس میں آرمی, نیوی اور ایئر فورس ہے, ان کے اپنے اپنے ایکٹ ہیں, جو کہ پاکستان آرمی کا جو ایکٹ ہے وہ 1952 کا ہے. نارملی وہ ڈسپلن سے ریلیٹڈ ہوتا ہے پاکستان آرمی یا دیگر فورسز سے, اور اس میں جو عمومی طور پر جو ان کو سزا اور جزا کا جو کانسیپٹ ہے وہ سرونگ آرمی آفیسر یا ریٹائرڈ آرمی آفیسر یا آفیشلز اس میں آ سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک سیکشن 2 ہے, دفعہ 2 ہے اس میں, اور اس میں بھی دفعہ 2 میں کلوز ڈی اور ڈبل ڈی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ کب یہ جو ہے آرمی آفیشلز کے علاوہ بھی اپلیکیبل ہو سکتا ہے, سویلینز پہ کب اپلیکیبل ہو سکتا ہے. تو میں اس کو ایک بڑی, اور وہ کلوز اگر آپ میرے سامنے ہی پڑھی ہوئی, لیکن اگر آپ اس کو آسان الفاظ میں بتا دیں کہ ان کلوز کا کیا مطلب ہے. یہاں تو بڑے عمیق الفاظ میں لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ persons not otherwise subject act who are accused of, کہ وہ جو کہ ادروائز وہ سبجیکٹ نہیں ہے لیکن وہ کب سبجیکٹ ہو سکتے ہیں جب انہوں نے یہ جرائم کیے ہوں, جس میں ایک جرم یہ بھی ہے, اگر آپ ڈبل ڈی دیکھیں, کہ انہوں نے کسی بلڈنگ, ویکل, مشینری, اپریٹس اور کسی ایسی چیز کو جو ہے ڈیمیج کیا ہو, اور اس میں یہ بھی ہے کہ وہ ایسے جرم کا ارتکاب کیا ہو جس میں انہوں نے نقصان پہنچایا ہو کوئی بھی بلڈنگ, کوئی بھی پراپرٹی جس کا تعلق جو ہے وہ نیشنل ایسٹ سے ہے, یا وہ نیشنل امپورٹنس کی ہے یا اسٹریٹجک امپورٹنس کی ہے. تو وہ اگر کوئی جرم کا ارتکاب کرے گا تو اس کو آرمی ایکٹ کے تحت سویلینز کو بھی ٹرائی کیا جا سکتا ہے. اب اس میں آپشن ہے. دیکھیں یہ جرائم جو ہے یہ پاکستان پینل کوڈ کے تحت یا اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت بھی جرائم ہے, لیکن چونکہ اس کی گریوٹی کو دیکھتے ہوئے ابھی ہم دیکھتے ہیں, اس پہ ہم بعد میں بحث کریں گے کہ یہ لگنی چاہیے یا ان کو عام لا کے تحت ٹرائل ہونا چاہیے. لیکن ایک بات بڑی سگنیفیکینس ہے اس میں, وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ فیصلہ جو ہے وہ کل چیف آف آرمی اسٹاف کی زیر قیادت جو ہے وہ کور کمانڈرز میٹنگ میں متفقہ طور پہ فیصلہ کیا گیا کہ جو 9 مئی کو جو واقعات ہوئے فوجی تنصیبات اور ان کی انسٹالیشنز کے اوپر جو اٹیکس ہوئے, ان کو جو ہے آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ پروسیڈ کیا جائے گا. اور آج بھی وزیر اعظم پاکستان کی زیر جو صدارت نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جس میں تمام آرم فورسز کے سربراہان, چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور دیگر وزراء اور سب ہوتے ہیں, انہوں نے بھی یہ جو ہے اس کو سیریسلی لیا ہے اور انہوں نے یہی عندیہ دیا ہے, بلکہ فیصلہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے جو کہ مرتکب پائے گئے ہیں فوجی تنصیبات اور املاک کو نقصان پہنچانے میں یا ان کی بے حرمتی کرنے میں, ان کو اس کے ساتھ پروسیڈ کیا جائے گا. تو اس میں بالکل قانون میں گنجائش موجود ہے. اور ایسی صورت اور آپ نے بتا بھی دیا کہ آرمی ایکٹ میں کیا کیا لکھا ہوا ہے کہ آرمی پرسنلز کے علاوہ کن صورتوں میں سیویلینز پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے, جس میں لکھا ہے ڈیمیج ٹو پراپرٹی اور یہ سارا کچھ. اب ذرا اس کے آگے کی بات بتا دیں کہ اچھا اب اگر ہو گیا ایک بندے بھی آتا ہے, آفیشل سیکریٹ ایکٹ بھی آتا ہے. ہاں وہ اس میں دوبارہ اس میں اگلے سوال پر آؤں گا, آفیشل سیکریٹ ایکٹ کیا کہتا ہے. ابھی ذرا اسی کا بتا دیں پہلے کہ ایک دفعہ یہ ہو گیا, اب مسٹر ایکس وائی زیڈ پہ آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ, تو پھر اس کے مراحل کیا ہوتے ہیں, عدالت وہ کہاں لگتی ہے اور پھر کتنے عرصے میں اس کا اوسطاً نتیجہ آتا ہے, کیا ہوتے ہیں کہ ان کو جو آرمی کی اتھارٹیز ہیں وہ ان کو کسٹڈی میں بھی لے سکتے ہیں, ان کو انٹیروگیٹ کر سکتے ہیں, ان کو
अपनी तहवील में ले सकते हैं, और तहवील में लेने के बाद जब वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लें तो फिर उसका एक अपना प्रोसीजर है पाकिस्तान आर्मी एक्ट में, उसका में एक समरी ऑफ एविडेंस जो है वो आती है। फिर उसके ऊपर बाकायदा जो है अप्रूवल लेने के बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से फिर कोर्ट मार्शल होता है, और कोर्ट मार्शल के जो मेंबरान होते हैं, उसका सदर और उसके मेंबरान, उनकी सिलेक्शन होती है। फिर उसमें एक प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया जाता है, फिर जो मुलजम है उसकी तरफ से भी एक आर्मी ऑफिसर, उसका बतौर डिफेंस काउंसिल उसको भी मुकर्रर किया जाता है। लेकिन बाद में एक इसमें तरामीम भी हुई, और उसमें इस बात की भी इजाज़त है कि इसमें एक सिविलियन लॉयर जो है, एक एडवोकेट, वो खिदमात भी हासिल की जा सकती हैं जो कि मुलजिम की जो है वो वहाँ पे नुमाइंदगी कर सकता है। लेकिन उनका तरीक़ाकार ऑल टुगेदर डिफरेंट है। उनका ट्रायल भी होता है, उसमें एविडेंस भी होती है, उसमें रिबटल का मौका भी होता है, सफाई का मौका भी होता है, लेकिन उसके नतीजे में जो सज़ा होती है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकती। उनकी अपनी मिलिट्री सजा होती है, वो चैलेंज हो सकती है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में। जी मैं उस पे आता हूँ। फर्स्ट कोर्ट ऑफ अपील जो है वो भी उनकी आर्मी हायरार्की की है, और जो फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं, और वो फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है या फाइनल जो है वो फैसला कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन मुझे याद पड़ता है कुछ, अब आप तस्दीक कीजिए, मुझे एग्जैक्टली केसेस याद नहीं है कि कुछ केसेस नहीं थे, पता नहीं पेशावर हाई कोर्ट या कहाँ के मिसिंग पर्सन्स के हवाले से, पता नहीं क्या, कि जिसमें वहां से सजा हुई और यहाँ से सजा को मनसूख किया गया, ऐसा कुछ हुआ था ना ऐसा पिछले कुछ? ऐसी है, ऐसा बिल्कुल है, ऐसा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि मुमकिन नहीं है, फाइनल तो वर्डिक्ट आर्मी चीफ का होता है इसमें। जी मैं आपको बताता हूँ जी, इसमें मैं आ रहा हूँ। देखिए, लॉ के मुताबिक तो ये फाइनल है, ये जो मैंने बताया। अच्छा, लेकिन हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट कब उस पे जुडिशियल रिव्यू ले सकती है? वो एक FP अलीस केस था जो गालबन 1975 और 76 का था, जिसमें ये था कि अगर एक बंदे को प्रोसीड किया गया है, सिविलियन को या इवन आर्म फोर्सेस के मेंबर को, जो कि विदाउट ज्यूरिसडिक्शन था, वो ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं थी आर्मी की, और वो बेलाफेडी और उसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को जो है वो मलूज़े खातर नहीं किया गया, जिसका मतलब ये है कि उस एक्ट के तहत जो सहूलियात डिफेंस प्लीड करने की मुलजिम को मौजूद थी वो नहीं दी गई, और कोरम नॉन जुडिस, जो कि सिरे से ही ये गलत जो है कार्रवाई की गई, उसके टच स्टोन के ऊपर हाई कोर्ट इसको जो है जुडिशियल रिव्यू दे सकती है, लेकिन वो बड़े एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। हाँ, वो चीफ जस्टिस थे पेशावर हाई कोर्ट मरूम वकार सेठ साहब, उन्होंने कोई 200 के करीब सजाएं जो वहां से भी उनको कर दिया था, उड़ा दिया था गोया। जी वो मैं बताता हूँ, वो इसलिए किया था कि वो जब 21वीं तरमीम हुई थी, जिसमें आइन भी अमेंड किया गया था, वो था उस वक्त वॉर अगेंस्ट टेररिज्म थी, और टेररिस्ट को कॉम्बैट करने के लिए उसमें आइन में तरमीम की गई थी, उसका 2 साल का दौरानिया था, और उसके तहत पाकिस्तान आर्मी एक्ट में भी जिसमें उन टेररिस्ट को भी उस फोल्ड में लाया गया था, वो उसके बाद उसकी 2 साल और जज साहब समझते थे कि ये केस क्वालिफाई ही नहीं करता कि वो आर्मी में चले, है ना, वो उसी टच स्टोन पे जो मैंने आपको राइट। अच्छा, अब क्विकली मुझे एक बात, फिर मैं जरा मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की तरफ, दीगर की तरफ बढ़ता हूँ, कि इसमें यानी ये मैं सही समझाऊं कि किसी भी दूसरी अदालत की तरह डिपेंड करता है कि बंदे की गिरफ्तारी फैसले से पहले भी हो सकती है और बाद में भी हो सकती है, सही कह रहा हूं मैं? जी बिल्कुल हो सकती है, पहले भी हो सकती है, बाद में।